إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام
سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بنی نوع انسان پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے من جملہ احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان، بلکہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے بالخصوص اس امت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ دین کا کوئی مسئلہ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جس کا سمجھنا انسانوں کے لیے ضروری ہو، امت کے لیے جسے بتایا جانا لازم ہو، ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا نہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کا ابلاغ کر دیا، بلکہ باقاعدہ اس پر امت کی تربیت کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھایا۔ آپ کے شاگردوں نے جیسے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اسی اہتمام کے ساتھ اپنے شاگردوں تک منتقل کیا، اور اس قدر زیادہ محنتیں اور مشقتیں ان کی زندگی کا سب سے بڑا مصرف اور شب و روز کی سب سے بڑی تگ و دو اور مصروفیت اللہ ذوالجلال والاکرام کا دین سیکھنا اور آگے منتقل کرنا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اہل سیر نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان تک پہنچی، حالانکہ یہ براہ راست اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براہ راست پڑھنے کا شرف انہیں حاصل ہے، لیکن ایک روایت کسی دوسرے واسطے سے ملی۔ اونٹ خریدا سواری کے لیے، 1 مہینہ سفر کیا ہے جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ جا کے دستک دی، مہینہ سفر کر کے۔ اندر سے کوئی آیا، جی کون ہے، کسے ملنا ہے؟ فرمایا میں جابر ہوں، عبداللہ سے ملنا ہے، اسے کہیے گا جابر آیا ہے۔ اندر گیا، واپس آیا، حضرت پوچھتے ہیں کہ کون سا جابر؟ فرمایا انہیں جا کے بتاؤ کہ شہید احد عبداللہ کا بیٹا جابر رسول اللہ کا شاگرد۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا صحابی میرا ساتھ، عبداللہ ابن انیس بھی صحابی ہیں، میرا پرانا ساتھی آیا، کہتے ہیں کہ چادر ویسے ہی کھینچتے ہوئے بھاگے دروازے کی طرف، اور دیکھا تو جابر اپنی سواری پر ابھی تک موجود ہیں۔ حضرت تشریف لائے نہ نیچے اتریں، فرمایا یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، وہ جو قصاص کے متعلق حدیث تھی سنا ہے کہ تو نے رسول اللہ سے براہ راست سنی، پہلے مجھے وہ سناؤ کیسے۔ یہ دین ہم تک یوں پہنچا ہے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے جانور خریدا اور پورا مہینہ سفر کیا، سفر کی تھکاوٹیں بھی ہوں گی، اس طوالت سفر کی کثافتیں بھی ہوں گی، وہ سارے عوارض جو آج مسافر کے ساتھ ہوتے ہیں لامحالہ تب بھی ہوں گے، لیکن کہتے ہیں کہ وقت نکل نہ جائے، مہلت چھین نہ جائے، وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہے وہ مجھے پہلے بیان کریں۔ اصحاب رسول نے پوری دیانتداری کے ساتھ یہ دین جیسے اللہ کے نبی سے سیکھا، اپنے شاگردوں کو منتقل کیا۔
دارالخلافہ مدینہ سے پہلے کوفہ، پھر کوفہ سے دمشق، پھر دمشق سے بغداد، حجاز سے جو ہمارے اساسی اور بنیادی مراکز علمی ہیں وہاں سے منتقل ہوا، فتوحات پھیلتی گئیں، سرحدیں بڑھتی گئیں، اسلامی دنیا کی قلمرو میں اضافہ ہوتا گیا، بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن بتدریج جب علمی ثقافت ذرا کمزور پڑی، حکمرانوں کا بڑا مشغلہ امور سلطنت بن گیا، کتاب و سنت کے علم کی پاسبانی ان کی حکومت کی سب سے بڑی ترجیح نہ رہی، تو پھر بے شمار فکری اور اعتقادی فتنے در آئے ملت اسلام میں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفات کا انکار، یونانی فلسفی متکلمین کے مسئلے، اعتزال و جہم کے فتنے، قدر و جبر کے نام پہ نئی نئی بحثیں، اور اسی اثناء میں جو سیاسی تحریکیں تھیں مذہب کے نام پہ، کچھ آل رسول کے نام پہ رافضیوں کی تحریک، پھر قرآن مجید کو حکم بنانے کی آڑ میں خارجیوں کی تحریک، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام کی صفات کے اس بات و انکار کی آڑ میں جہمیہ، قدریہ، معتزلہ کی تحریک، اپنا آپ منوانے کے لیے پھر ان لوگوں نے احادیث کا اختراع شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ سوال ہوتا ہے، حضرت آپ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، حدیث موضوع کیسے ہوتی ہے؟ یہ ضعیف ہے، ضعیف کیسے ہوتی؟ توجہ سے سمجھیے گا، ہم انشاءاللہ سید المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت الامام امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے، لیکن یہ تمہید ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بالکل سچ ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کے جو آگے منتقل کیا اس میں کوئی نقص عیب نہیں۔ جب ملت کا دائرہ وسیع ہوا اور یہاں نئے نئے فتنوں نے سر اٹھایا، اپنے اساتذہ کے نام پہ علمی گدیاں رواج پا گئیں، سیاسی موقف کے اس بات کے لیے جب دلائل کی ضرورت پیش آئی، فکری اعتقادی غلطیوں کو ثابت کرنے کے لیے جب انہیں ثبوت چاہیے تھے، تو ظاہر ہے اللہ کا دین تو وہ ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں تھی نہیں۔ پھر ان لوگوں نے اپنے باطل مواقف ثابت کرنے کے لیے حدیثیں وضع کرنا شروع کر دی، اور تاریخ میں بہت بڑے بڑے وضاحین کا تذکرہ موجود ہے۔ عبد الکریم وضاح یہ تاریخ میں اسی نام سے معروف ہے۔ 4000 باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی۔ قرآن مجید کے معانی میں تحریف کی گئی، رتب و یابس اٹھایا، اس کی نسبت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی، تاکہ جو مسئلہ ہمارے بڑے کا ہے، جو فتویٰ ہمارے مفتی کا ہے، جو موقف ہمارے امام کا ہے، اسے دین بنا کے پیش کیا جائے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے دین کے تحفظ کے لیے ہمیشہ بندے پیدا کیے ہیں، اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور واللہ کبھی خیال آتا ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا،
ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا علم کیا ہے اور ہماری محنت کیا ہے، لیکن حسرت ضرور ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کسی کونے کھدرے میں ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کر لے۔ دین کا تحفظ یہ انبیاء کا کام ہے، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہم وراثت میں علم چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ہمارا علم حاصل کرے گا، ہمارے علم پہ پہرہ داری کرے گا، ہمارا علم آگے لوگوں تک منتقل کرے گا، گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا امین ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے عظیم القدر رجال کا انتخاب فرمایا اس عظیم الشان منصب کے نبھانے کے لیے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے باقاعدہ صحیح احادیث کا مجموعہ مرتب کیا، پھر ان کے شاگرد، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک موقع پر انتخاب کیا اس بندے کا جسے دنیا آج امام بخاری کے نام سے جانتی ہے، اور قسم رب ذوالجلال والاکرام کی اس امت پر اس تناظر میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جتنا بڑا احسان امام بخاری کا ہے اس کا مقابلہ اور کوئی نہیں کرتا، اور ملت اسلام کا کوئی ایک فرد حضرت الامام رحمت اللہ علیہ کے احسانات سے مستغنی نہیں ہے۔ دین تقدر کا شکار تھا، اس چشمہ صافی میں انسانی فکر و رائے کی آمیزش تھی، یونانی فلسفی کی آمیزش تھی، متکلمین کے اپنے خود ساختہ مسائل کی آمیزش تھی، اعتقادی فکری بگاڑ کے علمبردار بہت سارا رتب و یابس اٹھا کے دین کے نام پہ دنیا کو پیش کر رہے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ انتخاب کیا اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ صلاحیت دی، مصفہ، شاندار، بالکل پاکیزہ، بغیر کسی بحث کے اتنا شاندار مجموعہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے سامنے پیش کیا۔ کوئی ایک مسئلہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کی اصل امام بخاری کی کتاب میں موجود نہ ہو۔ ہمیں سمجھ نہ آئے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سارے مسائل نہیں ہیں، قرآن مجید میں تو سارے مسائل نہیں ہیں۔ کیا ان کا دعویٰ مان لیا جائے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری عقلیں محدود ہیں، ہمارا علم کمزور ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، وگرنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات کا خالق دنیا کے لیے قانون اتارے اور وہ مکمل نہ ہو، جبکہ وہ خود کہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ صحیح مرتب کی، ایک ایک مسئلہ عقیدے سے متعلق ہو، عمل سے متعلق ہو، کاروبار سیاست سے متعلق ہو، تیری معاشرت سے تعلق رکھتا ہو، پہلے رسول اللہ، پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام کی آیات، قرآن مجید کی آیات پیش کی، پھر نبی علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی سنت ثابتہ سے دلائل پیش کیے، اور امت پہ ایک حجت تمام کر دی۔ لوگوں، وہ جو ادھر ادھر بھٹکتے تھے، وہ جو بیچارے دعوے کرتے پھرتے تھے کہ نماز تو ہمارے امام صاحب نے مکمل کی ہے، حدیث میں تو مکمل نماز نہیں ہے۔ ہاں سنتے ہیں نا اب بھی؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں ایسی نماز نہیں پڑھتا جو کسی امتی نے مکمل کی ہے، حاجت نہیں ہے۔ کچھ عقل مندوں نے یہ تک دعویٰ کیا کہ حدیث رسول میں کلمہ نہیں ہے۔ اچھا، حدیث رسول میں نہیں ہے تو پھر کلمہ کہاں سے آیا؟ کہتے یہ تو ہمارے امام صاحب نے دیا۔ جو امام کا دیا ہوا کلمہ پڑھتا ہے اس کی نسبت پھر امام کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہے؟ میں تو بہت آسان لفظوں میں سہل سی بات کر رہا ہوں، مگر نہ حقائق اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی پہ بحثیں اسلام کے نام پہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت
امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے، اور کیا عالی نسب خاندان ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، لوگ اپنے کردار اور اپنے عمل سے زندہ رہتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے بہت بڑے سیاسی لیڈر اور بہت بڑے مذہبی رہنما تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا، آپ بائی کاسٹ سید ہیں یا کوئی 2-3 اور قوموں کا نام لیا وہ ہیں؟ فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں سید ہوں یا غیر سید ہوں؟ اگر میرے اعمال اچھے ہیں اور میری وجہ سے میرے ماں باپ کی اور میرے خاندان کی عزت ہے تو مجھ سے اچھا کوئی نہیں، اور اگر میرا تعارف میرے بڑوں کی قربانیاں ہیں، میرے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، تو پھر میں سید کا بیٹا بھی ہوں تو میری کیا حیثیت ہے؟ یہ عالی نسب ہونا بہت شرف کی بات ہے، لیکن عالی کردار ہونا اصل بات ہے۔ کون جانتا ہے امام بخاری کا خاندان کون؟ فارسی النسل تھے، آتش پرست تھے۔ ان کے دادا پردادا کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام سے مشرف فرمایا۔ ان کے والد محترم امام اسماعیل البخاری حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اقرب ترین شاگردوں میں سے، اور امام مالک تابعین کے اولین شاگردوں میں سے۔ امام بخاری ایک واسطے کے ساتھ امام مالک کے شاگرد ہیں، ایک واسطے کے ساتھ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور بغیر کسی واسطے کے امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ ہم اس سے پہلے ان تینوں بزرگوں کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ علم حدیث میں ان کی خدمات ہیں۔ امام بخاری ایک واسطے سے امام شافعی کے، بغیر کسی واسطہ کے امام احمد بن حنبل کے، اور ایک واسطہ کے ساتھ جو ان کے والد محترم ہیں امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، ان کے استاد ہیں امام بخاری کے۔ بخاری کو فرماتے ہیں لو جمعتم کتابا مختصرا الصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری، کاش اللہ تجھے توفیق دے اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتیں جمع کر دے۔ اللہ اکبر۔ استاذ اگر شاگرد سے، اور نو عمر شاگرد ہے، مورخین لکھتے ہیں 23 سال کی عمر تھی جب حضرت امام بخاری نے بخاری شریف لکھنا شروع کر دی۔ 10 سال کی عمر تھی، خود بیان کرتے ہیں 10 سال کی عمر تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھے رسول اللہ کی حدیثیں یاد کرنی چاہیے، اور یاد کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ شرف عطا فرمایا کہ چند سال کی، یہ 15 16 17 سال کی عمر تھی، امام سلیم بن مجاہد رحمت اللہ علیہ وہ علامہ بیکندی کی خدمت میں گئے، تو علامہ بیکندی اپنے زمانے کے بخارے کے اور اس نواح کے بڑے محدثین میں سے تھے۔ علامہ سلیم، جب امام سلیم ان کے پاس پہنچے، علامہ بیکندی فرماتے ہیں کہ لیٹ آئے ہو۔ حضرت کس چیز سے لیٹ آیا ہوں؟ فرمایا تھوڑا سا پہلے آ جاتے نا تو میں تجھے ایک ایسے نوجوان سے ملاتا جس سے 70,000 حدیثیں رسول اللہ کی یاد ہیں۔ اور محدثین کی اصطلاح میں حدیث یاد کرنے کا وہ معنی نہیں ہے جو آج ہم کرتے ہیں، ایک جملہ یاد کر لیا، ایسے نہیں، پوری سند۔ اور سند سے مراد کیا ہے کہ راویوں کے نام رٹ لینے؟ نہیں، یہ جو پہلے طبقے کا راوی ہے، یہ کس سن میں اپنے استاد کے پاس پڑھنے گیا تھا، اس نے کتنا عرصہ وہاں گزارا،
اس کا باپ کون ہے، اس کی اولاد کیا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا معیار تقویٰ کیا ہے، یہاں سے لے کر تابعی تک، رسول اللہ کے صحابی تک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام روات کے حالات سے پورے طور پہ واقف ہونا، یہ کہا جاتا تھا کہ اس بندے کو یہ حدیث یاد ہے۔ علامہ بیکندی کہتے ہیں کہ تھوڑا پہلے آتے تو میں اس نوجوان سے ملواتا جسے رسول اللہ کی 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، آپ کہتے ہیں نوجوان ہیں اور 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ فرمایا ابھی یہاں تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا یہ تو اللہ کا نظام ہے نا، اللہ اپنے دین کے لیے کس کا انتخاب کرے۔ امام سلیم ڈھونڈتے ہوئے امام بخاری کے پیچھے گئے، تلاش کیا اور ملے، اور جب دیکھا اب 16-17 سال کی عمر ہے، داڑھی بھی پورے طور پہ نہیں اتری، تعجب کے ساتھ فرمایا برخوردار مجھے پتا چلا ہے کہ تو یہ دعویٰ رکھتا ہے تجھے رسول اللہ کی 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ فرمایا حضور مجھے اللہ کے نبی کی 70,000 حدیثیں روات کے پورے تعارف کے ساتھ یاد ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ میں قرآن مجید کے بہت سارے احکام سے بھی واقفیت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ مرد جلیل 70,000 حدیثیں یاد رکھنے والا، لیکن میرے بھائیوں تعجب ہوتا ہے ہمیں اپنے تساہل پسندی پر۔ رسول اللہ کے دین کی خدمت اس قدر آسان نہیں ہے۔ فیس بک پہ ایک جملہ کسی حدیث کا دیکھ لیا، وہ پکڑ لیا اور علاقے سارے کے مولویوں کو آگے لگا لیا، بھی تمہیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ میں نے فیس بک پہ دیکھا۔ ایک کلپ چڑھا دیا، اس کے نیچے کو 200-400 لوگوں کے لائکس آ گئے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو علامہ ہی کوئی نہیں۔ ان کے والد محترم امام اسماعیل اچھے کاروباری آدمی تھے اور خاصا سرمایہ چھوڑ کے گئے۔ موت کا وقت قریب تھا۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ امام اسماعیل نے فرمایا میں جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن اس یقین اور اعتماد کے ساتھ جا رہا ہوں کہ میں جتنا سرمایہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں ہم میں سے جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ میں اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال کھلاتا ہوں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام جن سے دین کا کام لیتا ہے ان کا معیار زندگی یہ ہوتا ہے ایک درہم حرام کا نہیں۔ والد محترم فوت ہو گئے، امام بخاری بچپن میں ہیں، ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بینائی زائل کر دی، نبینا ہو گئے۔ ماں جو شوہر کی مفارقت میں غمزدہ ہے، اس چھوٹے سے بچے کی بینائی زائل ہو گئی۔ اہل سیر نے بہت کچھ لکھا ہے اس پہ۔ اللہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بینائی دے سکوں، لیکن یقین ہے تو اگر چھین سکتا ہے تو تو لوٹا بھی تو سکتا ہے۔ رات کو مصلے پہ دعا کرتی کرتی وہیں مصلے پہ لیٹ گئیں، نیند آ گئی، اور بعض اہل سیر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی نیند میں امام بخاری کی والدہ کو، اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیری دعائیں قبول کر لیں اور تیرے بیٹے کو بینائی عطا کر دی۔ اور بیٹے کا رجحان ہو گیا حفظ حدیث کی طرف۔ کھاتے پیتے تھے، سرمایہ کار تھے بہت بڑے، خود کاروبار نہیں کرتے تھے، مارکیٹ میں سرمایہ انویسٹ کیا ہوا تھا، مزاربت جسے کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں، کاروباری شریک تھے، پرافٹ لیتے تھے، اور خود زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحت کے ساتھ جمع کرنا۔ حضرت آپ نے کتنے سفر کیے؟ فرمایا کوفہ، بصرہ، بغداد میں کتنی بار گیا اور کتنی بار وہاں سے لوٹا مجھے یاد ہی نہیں ہے۔
اس زمانے میں کوئی ایسا مرکز تھا جہاں علم حدیث موجود ہو اور امام بخاری گئے نہ ہو؟ مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مصر میں، یمن میں، شام میں، جزیرہ میں، ایران میں، سمرقند میں، بصرہ و بغداد میں، کوفہ میں، تمام وہ علاقے جہاں پتہ چلا فلاں حدیث رسول کا عالم موجود ہے، اس کے پاس فلاں فلاں اسناد کے ساتھ محمد رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں، رخت سفر باندھا اور زادے راہ ختم ہو گئے، فاقہ کشی کی نوبت آئی، ایک نہیں کتنی بار ایسا ہوا، مزدوریاں کرتے، سفر موقوف نہ کرتے، واپس نہ پلٹتے، گھاس بوس کھاتے، درختوں کے پتے کھاتے، حدیث رسول کی تلاش کے لیے پابا رکاب رہتے، حتیٰ کہ دوران سفر کسی جگہ پہ تشریف فرما تھے، بیمار ہو گئے، اطباء کو بلایا گیا، بخاری کو دیکھو بہت زیادہ نحیف ہے، ڈاکٹروں نے یا اس دور کے حکیموں نے جب تشخیص کی تو کہنے لگے کتنے سال ہو گئے ہیں اس کے جسم میں، خون میں، پیشاب میں، کھانے میں سالن کی آمیزش نہیں ہے، یہ خشک روٹی کھاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سالن کھائے گا تو ٹھیک ہوگا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ حضرت آپ سالن کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھتا ہوں، بس جتنا سرمایہ میرے پاس ہے اس سے روٹی کھاتا ہوں تاکہ کمر سیدھی رہے۔ کتنے سال سے سالن نہیں کھایا، نعمتیں وافر ہوں، جسمانی راحتیں بھی ہوں، عیش و آرام بھی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی یہ معراج بھی حاصل ہو جائے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ نے تو نبیوں کو آزمایا ہے، اصحاب رسول کو آزمایا ہے، اس قدر اذیت ناک زندگی کہ ہمیشہ پابا رکاب، ہمیشہ سفر میں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے کام وہ لیا ہے، وہ ایک ایک فتنہ جو اس زمانے میں موجود تھا، امام بخاری کو اللہ نے یہ توفیق دی، اس قدر بصیرت کے ساتھ اس کا رد کیا، باب قائم کیا ہے، اس کے نیچے رسول اللہ، اس کے نیچے اللہ کی قرآن کی آیت پیش کی ہے، اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نقل کیے ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے تھے سب کا حل امام بخاری نے اپنی کتاب میں جمع کر دی۔ اور یہاں یہ مسئلہ سمجھ لو، امام بخاری نے کتاب مرتب کر کے حل ہمیں دیا ہے، لیکن یہ حل ہے در حقیقت امام بخاری کا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے امام کو مانتے ہیں تو تم غلط کہتے ہو، تم بھی تو بخاری کو مانتے ہو۔ اور بھائی ہم بخاری کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے رستہ بنا دیا، لیکن یہ سارے حل اللہ نے قرآن مجید میں رکھے ہیں، رسول اللہ کی احادیث میں موجود ہیں۔ امام بخاری نے کانٹ چھانٹ کر کے رتب و یابس کو، جھوٹی حدیثوں کو، موضوع روایات کو، ادھر ادھر کی باتوں کو دور کر کے ایک صاف ستھری کتاب ہمیں دی ہے، بھئی یہ تمہارے نبی کے فرامین ہیں۔ کتاب مرتب بخاری نے کی ہے، اس میں فتوے بخاری کے نہیں ہیں، ہمارے لیے دین بخاری کا فتویٰ نہیں۔ مسئلہ سمجھ لو، بخاری کی فضیلت بیان کرنے کا یہ معنی یا صحیح البخاری کی عظمت بیان کرنے کا یہ معنی مت سمجھو کہ ہم بخاری کے اوراق کی پرستش کرتے ہیں، ہم محمد بن اسماعیل البخاری کے لکھے ہوئے الفاظ کو دین سمجھتے نہیں، ہم دین اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو سمجھتے ہیں۔ امام بخاری کا احسان ہے اس امت پہ، انہوں نے جتنے فتنے تھے، جتنے مسائل تھے، صحیح حدیث کی دلیل کی روشنی میں وہ پیش کیے۔ معیار اللہ اور اس کے رسول ہے، بخاری معیار نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، استاد محترم کہتے ہیں لو جمعتم کتابا، اے کاش تو ایک کتاب مرتب کرے مختصراً صحیحاً، جس میں کمزور روایات نہ ہوں، اور امت کا اس بات میں اجماع ہے صحت کے اعتبار سے کتاب اللہ کے بعد روئے زمین پہ بہترین کتاب، صحیح ترین کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری۔
اپنے بگانے سارے مانتے ہیں. کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے. پوری دنیا کے انسان، جرح و تعدیل کے امام، ایک روایت امام بخاری کی ایسی نہیں ہے جس پہ انگلی رکھ سکیں کہ اس میں کمزوری ہے. اور کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے جو امام بخاری نے درج نہ کیا ہو جسے چھوڑ دیا ہو. اللہ اکبر. بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب آیا. حالت خواب میں نے سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محو آرام دیکھا. میرے ہاتھ میں پنکھا تھا اور میں نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے مکھیاں اڑا رہا تھا. اہل علم جو اس وقت موجود تھے ان کی خدمت میں جا کے خواب عرض کی کہ مجھے یہ خواب آیا ہے. اور معبرین نے فرمایا اللہ تجھے یہ توفیق دے گا. یہ مکھیاں اڑانے کا معنی یہ ہے کہ تو رسول اللہ کی صحیح احادیث جمع کرے گا. اللہ اکبر. اب یہاں سے فضیلت تو ان کی ہے ہی، ایک بات اور سمجھیے. صحیح احادیث کے ساتھ کمزور روایات مکھی ہوتی ہے، اور مکھی کبھی بندہ جیب میں نہیں لے کے پھرتا. نہیں سمجھائی؟ نہیں یہ اونی بھی نہیں. شام میں جو روٹی شوٹی کھا کے سوچو گے نا پھر شاید آج ہون نہیں ہونی. کہتے ہیں یار ضعیف ہے، موضوع ہے تو حدیث نا. اچھا سادہ لو آدمی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، وہ جناب تبارک ہیں، انہوں نے شور کیا ہوا اور کہتے ہیں امام ابن نعیم نے موضوعات شریف میں یہ حدیث لکھی ہے. اب قوم سبحان اللہ بھی کہہ رہی ہے، پیسے بھی دے رہی ہے کہ بھئی رسول اللہ کی حدیث بیان کی ہے، موضوعات شریف میں ہے. اور بھئی جس کتاب کا نام ہی موضوعات شریف، موضوعات کیا ہے؟ جتنی جھوٹی روایتیں ہیں ساری امام ابن نعیم نے ایک کتاب میں جمع کر دی. یہ خواب کیا ہے؟ کمزور موضوع، جھوٹی روایتیں، بے سند روایتیں، بے اصل روایتیں جنہیں اللہ کی نبی کی طرف منسوب کر دیا گیا. کہنے والا کتنا اچھا کیوں نہ ہو، سننے والے کتنے محظوظ کیوں نہ ہو، وہ مکھیاں ہیں. اور مکھیوں سے محبت دنیا میں نے کرتا ہوا کوئی نہیں دیکھا. شہد سے محبت ہوتی ہے، مکھی سے محبت، شہد سے محبت ہوتی، اصل سے محبت ہوتی. اور وہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے توفیق بخشی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دی اور امت کے لیے ایک حجت قائم کر دی. فرمایا کرتے تھے 16 سال میں نے یہ مجموعہ تیار کیا. اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. ہم سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ نے کورس رکھا کتنے سال کا ہے؟ 6 سال کا. وہ 6 سال کون لگائے؟ شارٹ سا کورس بناؤ. اچھا کتنا شارٹ ہونا چاہیے؟ تو کوئی 3 مہینے دا ہوئے، 3 ماہ میں دین سیکھنا ہے. ہاں اللہ اکبر. 3 ماہ میں دین سیکھنا ہے. دین ہے کیا؟ اللہ کا تعارف ہے، انسان کا اپنا تعارف ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، تیرے رب کے تجھ پہ حقوق کیا ہیں، تیرے رب پہ حقوق کیا ہیں، تیرے معاشرے کے ساتھ رویے کیا ہونے چاہیے، تورے کاروبار کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے، پینا کیسے، یہ سارا دین ہے. اور تو نے مرنا ہے، مرنے کی تیاری کیسے کرنی ہے، مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ممکنہ طور پہ حالات پیش آ سکتے ہیں. اگر تو نے دنیا میں یہ کیا تو تیرا انجام یہ ہوگا، اگر یہ کیا تو تیرا انجام یہ ہوگا. یعنی دنیا بھی ساری اور مرنے کے بعد بھی سارا. یہ سیکھنا کتنے دنوں میں؟ 90 دن میں. وہ جو ہر ماشاء اللہ لگانے والا کہتا ہے کہ 90 دن میں یہ کر دوں گا. اگر ہم دین کے ساتھ یہ سلوک کریں گے نا تو پھر اللہ بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے گا جو ہو رہا ہے. اگر یوں محنتیں کی گئی ہوتی نا، جوتے چٹکائے ہوتے، سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہوتی، بچوں کو شہزادے بنا کے ایئر کنڈیشن گھروں میں نہ رکھا ہوتا ہمیشہ،
کوئی کتابوں کی گٹھری ان کے کندھے پہ لوڈ کر کے بتایا ہوتا کہ جاؤ فلاں شہر میں محدث بیٹھا ہے اس کی خدمت میں رہو، جتنے سال توفیق ہے وہاں سے جا کے دین سیکھ کے آؤ، تو پھر آج یوں تماشا نہ ہوتا۔ ایک لشکر جنوب سے شمال کو چڑھ رہا ہے پاکستان کے استحکام کے لیے، اور ایک لشکر شمال سے جنوب کو جا رہا ہے پاکستان کی خیر خواہی کے لیے۔ سبحان اللہ! یہ کہاں سے آئے سارے؟ ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے، کیمبرج ایڈنبرا کے پڑھے ہوئے، بڑے بڑے مہنگے ترین اداروں کے ڈگری ہولڈ، ایک شمال سے جنوب کو، دوسرا جنوب سے شمال کو، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور دعویٰ دونوں کا ایک ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں نا، ماں نے نہیں روکا کہ تیرا باپ فوت ہو گیا ہے اور تو 10-11 سال کی عمر میں اٹھ کھڑا ہوا ہے علم حدیث سیکھنے کے لیے، تو میرے پاس کون رہے گا؟ برادری اس میں آڑے نہیں آئی، فکر معاش نے ان کے قدموں کو زنجیر پا نہیں کیا، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ عظمت اور عروج عطا کیے۔ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، ساری کائنات کے حکمران مل جائیں امام بخاری کے جوتے کی ایک نوک کا مقابلہ نہیں کرتے۔ کاروبار کیا، سامان لے کے گئے منڈی میں بیچنے کے لیے، معیار دیکھیں، ایک محدث عالم اس کا معیار تجارت کیا ہے اور ایک دنیا دار کا معیار تجارت کیا ہے۔ اہل سیر نے لکھا ہے، لوگوں نے آ کے ریٹ لگایا، حضرت 5000 ہم سے لے لیں اور یہ سودا ہمیں دے دیں۔ فرمایا نہیں۔ شام ہو گئی، اپنا مال لے کے واپس آ گئے۔ صبح اچھا رات کو نیت کر لی کہ یار ٹھیک ہے، میرے مقدر میں جتنا ہے بس کل کا دن اس کام میں نہیں لگانا، صبح جاؤں گا اور اسی طالب کو تلاش کر کے مال اس کے حوالے کروں گا، 5000 لے لوں۔ صبح گئے مارکیٹ میں تو جاتے ہی ایک اور گاہک آ گیا، حضرت یہ 10,000 لے لیں، 10,000 لے لیں، یہ ہمیں دے دیں۔ فرمایا نہیں، میں نے رات نیت کر لی تھی میں 5,000 والے کو دوں۔ 10 والے کو دے دیتے تو شرن حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ معیار یہ للہیت ہے اس میں جو رسول اللہ کی حدیث کا خادم ہے۔ سمندر میں یا دریا میں کشتی میں سوار ہیں اور تحصیل حدیث کے لیے ایک تھیلی ہے، اس میں 1000 اشرفی ہے، 1000 درہم ہے، 1000 درہم اب بھی بہت ہوتے ہیں، اس زمانے میں آپ ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیں۔ ایک مصاحب تھے، سفر میں ہی دوست بنے، بے تکلف ہو گئے، اپنے آپ کو خادم بنا کے پیش کیا اور امام بخاری کے سارے رازوں سے واقف ہو گئے کہ ان کے بیگ میں 1000 درہم ہے۔ کشتی سمندر کے درمیان میں اور اس نے شور کر دیا کہ میرا 1000 درہم چوری ہو گیا ہے، جب کشتی میں سوار تھا تو میرے پاس تھا، اب نہیں ہے میرے پاس۔ حضرت الامام نے سوچا کہ اب یہاں میری گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے، یہ دعویٰ اس نے کیا ہے اور کسی کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس پیسے تھے، سچا اسے مانا جائے گا۔ اور اگر آج اس کشتی کے اندر دریا کی موجوں میں امام بخاری پہ چوری کا الزام لگ گیا تو بخاری کیا جا کے دعویٰ کرے گا کہ میں رسول اللہ کی حدیث کا خادم ہوں؟ ٹوٹل زاد سفر، پورا سامان سفر وہ اس میں ہے، چپکے سے نکالا اور دریا میں پھینک دیا۔ اس علم کے تحفظ کے لیے خون لگے۔ دیکھتے نا، مولوی عموماً بیمار ہوتے ہیں، کبھی تندرست نہیں ہوتے۔ عوام کا تو خیر اپنا مزاج ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ کھاندے بوتا نے اس واسطے بیمار ہو سکتا ہے یہ بھی، لیکن عموماً آپ کسی ماہر نفسیات سے جا کے پوچھ لیں، جو بندہ جس قدر زیادہ فکر مند رہتا ہے اسی قدر وہ اپنی صحت کے اعتبار سے کمزور رہتا ہے۔ اسے اپنا معیار بھی مینٹین رکھنا ہے، اور 1000 قسم کے مزاجوں کے مالک اپنی
قوم کو بھی ساتھ رکھنا. ایک نے کہا یہ کیوں کیا، اسے بھی مطمئن کرنا. دوسرا کہتا یہ کیوں نہیں کیا، اسے بھی مطمئن کرنا. ماشاء اللہ آپ تو تجربہ کار ہیں، پتہ ہے آپ کو. مشکل ترین کام ہے اس منبر کا تحفظ، اس مصلی کی آبرو کا بچانا. اللہ کی قسم دنیا میں اس سے مشکل ڈیوٹی کوئی نہیں. اگر یہ آسان ہوتا تو اللہ اس کام کے لیے انبیاء کو نہ بھیجتا، پھر کسی عام آدمی کا انتخاب کر لیتا. دریا کے پار اترے، لوگ اپنے اپنے رستوں پہ ہو لیے، اور یہ حضرت صاحب کے ساتھ کہتا حضرت میں مانتا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، پیسے آپ کے تھے، میں تو بدنیت ہو گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ گئے کہاں؟ میں نے دیکھے تھے، میں تو بیگ آپ کا اٹھا کے لایا، کہاں گئے؟ فرمایا میں رسول اللہ کی حدیث کا کاتب ہوں، میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کا مجموعہ بنانے والا ہوں. اگر دنیا کو یہ پتا چلتا کہ بخاری چور ہے، میرا وہ سارا کیا ہوا کام غیر معتبر ٹھہرتا اور میری وجہ سے حدیث رسول پہ حرف آتا. اس لیے میں نے میں تہی دست اور افلاس کا شکار ہوں. میرے پاس زیادہ راہ کی صورت میں کچھ نہیں ہے. ہاں میری ثقافت، میرا وقار میرے پاس موجود ہے کہ میں رسول اللہ کی حدیث کا خادم. مکہ المکرمہ میں جوار کعبہ میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ مجموعہ مرتب کیا. اور اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، کہاں بخارا آج کے ازبکستان میں ہے، سینٹرل ایشیا روس سے آزاد ہونے والی ریاستوں میں سے ایک. کہاں بخارا اور کہاں حجاز؟ بخاری مکہ المکرمہ میں لکھی، اس کی مراجعت مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے قریب بیٹھ کے کی. اللہ اکبر. اور اللہ ذوالجلال والاکرام جب انتخاب کرتا ہے، اہل سیر نے لکھا ایک وقت ایسا تھا کہ بخاری کی بنائی نہیں تھی، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آنکھوں میں اتنی روشنی عطا کر دی کہ تاریخ الکبیر امام بخاری کی تاریخ کی کتاب ہے، یہ مسجد نبوی میں چاند کی روشنی میں رات کو لکھتے تھے. لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. 16 سال میں 7,500 کے قریب احادیث ہیں. 6 لاکھ احادیث میں سے 7,500 کے قریب احادیث امام بخاری نے لکھی. 6,000 حدیث ان کے پاس جمع تھیں، 6 لاکھ حدیث، ان میں سے 7,500 حدیث لکھی تقریباً. لوگ کہتے ہیں 16 سال میں 6 لاکھ حدیث، اتنے منٹ ہوتے ہیں، اتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، اتنے دن بنتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پھر ہر حدیث سے لکھنے سے پہلے باقاعدہ باوضو ہو کے 2 نفل پڑھ کے لکھتے رہے. کیسے ممکن ہے؟ عقل نہیں مانتی. ہم کہتے ہیں یہ بات کا مسئلہ ہے. پہلے یہ بتاؤ کہ صرف حدیث رسول لکھنے کے لیے بخارا چھوڑ کے مکہ المکرمہ جانے کے لیے عقل مانتی ہے؟ گھاس کھا کے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر پہ رہنا، اسے عقل مانتی ہے؟ اپنی عقل کے معیار کے مطابق کوئی ایک دلیل پیش کرو. ہمارے بچوں کو ایک دن معیار کا کھانا نہ ملے تو والدین آ جاتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے، مدرسے منڈا پڑھایا سی روٹی دے وچ لون ہی بہت سی. عقل، چونکہ آپ کی عقل سلامت نہیں، آپ علم حدیث کی افادیت کو نہیں سمجھتے، اور محدثین کی فضیلت اور قدر و منزلت جو اللہ کے ہاں ہے اسے نہیں سمجھتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اہل الحدیث ہم اہل النبی. یہ جو محدثین کی جماعت ہے نا، یہ جو حدیث جمع کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، یہ رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار ہیں. ہم اہل النبی، یہ نبی والے ہیں. جیسے اللہ نے اپنے نبی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اللہ اپنے نبی کے گھر والوں کو بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. معیار قائم کیا ہے. بخارا کا حاکم حکم دیتا ہے آپ آئیں، اللہ اکبر، اور میرے بچوں کو گھر میں آ کے حدیث پڑھایا کریں. فرمایا اچھا
تیرے بچوں کو گھر میں آ کے پڑھایا کروں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور یہ اتنی بے قیمت نہیں ہے کہ میں اسے اٹھا کے شاہی دربار میں نیلام کرتا پھروں۔ سمجھو بات میرے بھائیو، قیمتیں نہ لگایا کرو۔ جو مخلص دین کے خادم ہیں نا، ان کے ریٹ نہ مقرر کیا کرو، انہیں پیسوں میں نہ پرکھا کرو۔ تیرے پیسے کا اس سے بہتر مصرف اور کوئی نہیں کہ وہ اللہ کے دین کے خادم پہ صرف ہو جائے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ انہیں منافع دیتا، اہل سیر نے لکھا ہے کہ 500 درہم ہر مہینے محدثین اور طلاب حدیث پہ صرف کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ فقراء کو بھی دیتے تھے، مساکین کو بھی دیتے تھے، لیکن فرماتے تھے کہ محدثین اور حدیث سیکھنے والے ان سے زیادہ ہمارے عطیات کا اور ہمارے تحائف کا اور کوئی حقدار نہیں۔ یہ حکمران حاکم بخارا باقاعدہ آرڈر کرتا ہے، آپ آئیں اور میرے بچوں کو آ کے گھر میں پڑھائیں۔ فرمایا یہ رسول اللہ کی میراث ہے، اور میں اسے دربار شاہی میں لے جا کے اس کی قیمت نہیں لگوا سکتا، اگر پڑھنا ہے تو میرے پاس بھیجو۔ اس نے کہا چلیں آ جائیں گے آپ کے پاس، لیکن تھوڑا سا پروٹوکول کا لحاظ رکھنا، انہیں عام لوگوں سے الگ۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی دربار میں غریب امیر سارے برابر ہیں، جو میرے سامنے آ کے دوزانو ہو کے بیٹھے گا اس پہ ہم لال و جوہر لٹائیں گے، جو آداب شاہی کا خیال رکھتا ہے وہ رہے اپنے گھر میں، میرے پاس نہ آئے۔ عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، آج یہ 7,500 حدیث کا مجموعہ، جس کی ہر روایت صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے رواہ البخاری، یہ بخاری میں، اس کے آگے کوئی بات کہنے کی حاجت نہیں، بخاری نے لکھی ہے اپنی صحیح میں، تو اس کے اتھنٹک ہونے میں کیا شک؟ آسانی سے نہیں آیا ہم تک۔ حاکم وقت نے گھیرا کر لیا، عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ کچھ بیچارے ان کے ہم مسر مولوی تھے جو جلتے تھے، انہوں نے بھی ساتھ حکمران کو بھٹکانا شروع کر دیا، نکال دیا گیا امام بخاری کو بخارا سے۔ اس کا مطلب ہے یہ علماء کی سنت ہے، جماعتیں ایویں کر دیا ہوں مولویوں نا۔ اللہ اکبر۔ سمرقند کی طرف جا رہے تھے، پہنچے نہیں تھے، وہاں کسی بستی میں کوئی رشتہ دار تھے، رات ان کے پاس ٹھہرے۔ عید الفطر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاس بلا لیا۔ اہل سیر نے لکھا جب بخارا سے نکلے تو 2 دعائیں کی تھیں۔ اللہ، جو سلوک اہل بخارا نے میرے ساتھ کیا ہے تو جانتا ہے، تو ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا، اور اب یہ زمین میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے، تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ سمرقند پہنچے نہیں ہیں، اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا، اور جو باقی تھے ان پہ ظلم کرنے والے، تاریخ لکھتی ہے کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد حاکم بخارا اس زہلی کو، احمد زہلی کو معزول کیا گیا اور پابند سلاسل کیا گیا، اور وہیں قید میں مرا، اور وہ مولوی جو سازشیں کرنے والے تھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں زندگی میں رسوائی ان کا مقدر بنا دی۔ میں آپ یہ ساری ملت جو دین کے ساتھ معمولی سا بھی تعلق رکھتی ہے، سچی بات یہ ہے، یہ احسان مند ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں شامل رکھے، اور قیامت کے دن جب حشر ہو تو ہمیں اس جماعت میں اللہ کھڑا کرے۔ یہ سلسلہ خدمت دین کا، اور خاص طور پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا، اس کے ابلاغ کا، اصحاب رسول سے چلا اور بحمد اللہ تعالی آج تک موجود ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، آپ کے پاس وقت کے بہت بڑے عالم اور محدث حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد اصغر حازم، تھوڑا ایسا کہنا یار، ایک کام آپ کرتے ہیں ان کے لیے دعا کا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرنا، یہ تو کم از کم تسلی سے کیا کریں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 35-40 سال
یہاں اسی علم حدیث کی آبیاری کے لیے رہے. اور میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات سمجھتا ہوں، آپ سارے اس شہر کے لوگ اور اس گرد و نواح کے علاقے کے لوگ احسان مند ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بندے کو توفیق دی اور ان کے توسط سے علم حدیث اطراف و اقراف میں پھیلا. اللہ ان کی حسنات قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس مشن کی آبیاری کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق عطا فرمائے. یہ ادارہ، اس میں ہونے والے تعلیم و تعلم کے، دعوت و تبلیغ کے، بندگی کے سارے کام الٹیمیٹلی انشاءاللہ وہ تمام بزرگ جو اس کے بنانے میں، اس کے چلانے میں شریک رہے، اس کے لیے غور و فکر کرتے رہے، بھاگ دوڑ کرتے رہے، جو بھی ہیں آپ جانتے ہیں، میں سب کو نہیں جانتا، اور بالخصوص حضرت الاستاذ مفتی محمد اصغر حازم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جتنے بھی نیکی کے کام اس ادارے میں ہیں، اللہ اپنی سنت اور طریقے کے مطابق انشاءاللہ ہمیں بھی پورا اجر دے گا اور حضرت الاستاذ کو بھی پورا اجر دے گا. ان کے ساتھ محبت کا ایک طریقہ ہے، یقیناً ہمیں اپنے اسلاف سے، اپنے بڑوں سے محبت ہے اور ہونی چاہیے. جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، جو ان کی قربانیوں، ان کی خدمتوں کو زندہ نہیں رکھتے، جو اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں کرتے، وہ مر جاتے ہیں، تاریخ انہیں باقی نہیں رکھتی. ان کے ساتھ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس ادارے کے ساتھ پوری دلی وابستگی کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس سوچ کے ساتھ کہ وہ ہمارے استاد تھے، اپنی زندگی میں وہ کرتے رہے، آج یہ بوجھ ہم پہ ہے اور ہم نے بھی انشاءاللہ اسی طریق پر یہ کرنا ہے. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، لگے رہیں، ڈٹ کے لگے رہیں اور اس کوشش میں رہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے. جیسے یہاں کتاب و سنت کی تعلیم عام تھی، لوگ یہاں سے پڑھ کے جاتے رہے، گرد و نواح میں کہاں کہاں ملک سے باہر تک لوگ موجود ہیں اس ادارے کے پڑھے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت میں مصروف ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے شیخ الحدیث مفتی محمد اصغر حازم اور ان کے رفقائے کار کا. اس میں محنتیں ہیں آپ کی، یقیناً آپ کے لیے بھی باعث اجر ہے، لیکن ہمیں یہ کام بہترین بنیادوں پر جاری رکھنا ہے. کانفرنس ہے پرسوں، یہ ان کا ادارہ ہے، حضرت مفتی صاحب کا ادارہ ہے، کوئی شک نہیں ہے مجھے اس میں الحمدللہ کہ میں ان کی دی ہوئی مسند پہ کھڑا ہوں. یہ مسند انہوں نے بنائی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے ان کی اس مسند کا حق ادا کرنے کی ہمت اور توفیق بخشے. جلسہ بھی ان کے ساتھ اظہار محبت کا ایک طریقہ. جلسے کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ جلسے ہو رہے ہیں نا، جلوس ادھر سے جا رہا ادھر سے آ رہا، اصل نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہمیں تو لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہے، ہمیں اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے دلوں کو اس ادارے کے ساتھ جوڑنا ہے اور اپنے بڑوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے میں التماس کروں گا، جیسے خطبہ جمعہ میں ماشاءاللہ جمع غفیر ہوتا ہے، کوئی بھائی پیچھے نہیں رہے گا، وقت پہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، نماز عشاء سے پہلے پہنچیں گے. مختصر سیشن ہے، میکسیمم 3-3.25 گھنٹے کا. تفصیلات آپ اشتہارات پہ دیکھ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم ضیافت کا انتظام بھی کریں گے، جو مقامی ہیں وہ باہر سے آنے والے دوستوں کی ضیافت کریں گے انشاءاللہ. لیکن ٹائم شارٹ ہوگا، 9 بجے تک ہم کوشش کریں گے کہ کھانے سے سلسلہ مکمل کر کے 9 بجے سارے بھائیوں کو تکلیف دیں کہ وہ پنڈال میں بیٹھیں اور حضرت الاستاذ حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ کا درس بخاری انشاءاللہ ہوگا، وہ سارے بھائی سنیں. میں التماس کرتا ہوں اپنے تمام دوستوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے، سب سے کوئی پیچھے نہ رہے، خود بھی آئیں، دوست احباب کو بھی لے کے آئیں انشاءاللہ. ابھی نماز جمعہ کے بعد ہمارے بہت ہی محترم دوست چودھری نواب الدین صاحب، ان کی بھابھی اور پروفیسر اشرف صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ لندن میں فوت ہوئی ہیں، ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل وسلم علی عبدک ونبیک محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.